نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے اذن کے ساتھ ہم نئے سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بیسکس ٹو نو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین، اپنے کلام کے لیے چنا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انتہائی شکر گزار بنائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بچاتے ہوئے، چاہے وہ نفس کا شر ہو یا شیطان کا شر ہو، ہمیں اس سیریز سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں، یہ بیسکس ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہونے چاہیے، خاص کر مسلمانوں کو۔ یہ بنیاد ہے، یاد رکھیں، فاؤنڈیشن ہے۔ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی نا، اتنی ہی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ لازمی علم ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں سبحان اللہ سارے مسئلے یعنی ہمیں آج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ یعنی جیسے بنیاد کمزور ہو تو عمارت گر جاتی ہے نا، اسی طرح آج بھی ہمارا حال ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ آج ہماری بنیاد کمزور ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہماری جو بیسکس ہے، فاؤنڈیشن ہے، اسی کا ہمیں کچھ علم نہیں، اسی پہ ہمارا کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، فوکس نہیں، آج شعور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی حد الوسع کوشش کروں گی کہ آپ کو بنیادوں سے انشاءاللہ لے کر عمارت تک آؤں، پھر اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے دیکھیں آپ کے ہم کتنے بہترین بنا پاتے ہیں۔ جب جیسی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا سبحان اللہ، اتنی ہی جو ہے نا عمارت مضبوط۔ آپ عمارت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ بنا لیں، لیکن اگر بنیادیں کمزور ہیں تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گی، یاد رکھیں۔ اس مثال کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ خود کو محسوس کریں کہ میں گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور اچانک میری آنکھ کھلی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ ہیں، ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، وہ ایک پارٹی ہے وہاں پہ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ آپ پہلے کیا پوچھیں گے؟ میں کہاں ہوں اور میں یہاں کیوں ہوں؟ یہی تو ہوگا نا، آبویسلی سبحان اللہ۔ تو آپ ادھر رہنے کا مقصد پوچھیں گے نا کہ میں یہاں کیوں ہوں، کیوں لایا گیا ہوں یہاں پہ، میں اس پارٹی میں لانے کا مقصد کیا ہے سبحان اللہ۔ تو ہم بھی دیکھیں خود کو کہ جو وہاں پہ ہم پوچھیں گے کہ پرپس آف بینگ ہیئر، پرپس آف می بینگ ہیئر، کہ میرے یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے۔ سملرلی اگر ہم اپنے اوپر اس کو لے کر دیکھیں، مثال سے اب باہر آ جائیں، ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم انسان ہیں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن کیوں پیدا کیا؟
کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں دنیا میں بھیجنے کا، یہ چیز یاد رکھیں. سبحان اللہ. ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمارا خالق مالک ہے، اللہ ہی رب ہے ہمارا، لیکن اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد میں اور آپ جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں کیوں ہیں، کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے؟ کبھی آپ نے سوچا ہی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی تو انمول تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، تو اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد بھی ہے میری زندگی کا، میرے اس دنیا میں بھیجے جانے کا؟ اس کا جواب میں نہیں بلکہ قرآن خود دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا بھلا سمجھا تھا تم نے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو بیکار اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ سوال کرتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا اور کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا جواب ہے آپ کا اس اللہ تعالیٰ کے سوال پر؟ کیا ہماری یہ زندگیاں بیکار ہیں؟ کیا بے مقصد ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. Do people think they will be left without purpose؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنا کسی مقصد کے چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا اس زندگی کا؟ اللہ اکبر. سوچیں ذرا اس بات پہ، 2 سیکنڈ میں آپ کو دیتی ہوں، خود سے جائزہ لیں کہ میں نے کبھی سوچا، میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو سمجھا، غور و فکر کیا کہ میرا رب مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے اور اس کے کیا جواب ہے میرے پاس؟ دیکھیں ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. آپ نیچر کو لے لیں، قدرت میں آپ کو سورج، چاند، پیڑ پودے، پہاڑ، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. سبحان اللہ. کیا سورج کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا چاند کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا ہوا کا کوئی مقصد نہیں؟ آپ سوچیں، غور کریں کہ ہر چیز کا مقصد ہے. واللہ سورج کا مقصد ہے، چاند کا مقصد ہے، ہوا کا مقصد ہے، پانی کا مقصد ہے، پیڑ پودوں کا مقصد ہے، پہاڑوں کا مقصد ہے، ہر ایک کا مقصد ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں انسان کو؟ اشرف المخلوقات. یہ جو بھی مخلوقات ہم نے اب بات کی، سورج، چاند، پیڑ پودے، پہاڑ، اللہ کہتے ہیں کہ تم ان سب سے اعلیٰ ہو، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے. جو جتنا بڑا ہوگا، جو جتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا مقصد بھی اتنا اعلیٰ ہوگا. لاجکلی یہ بات ہے. سبحان اللہ. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو کہ انسان سے چھوٹی ہی ہے، یاد رکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ انسان کو دیا وہ ان سب سے اوپر دیا. تو جو یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات سبحان اللہ ہے، انسان سے رتبے میں کم، ان کا جب اتنا بڑا مقصد ہے، سوچ لیں آپ، ایک ایک کا جائزہ لے کر دیکھ لیں تو انسان کا اور کتنا بڑا مقصد ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نیچر کو چھوڑیں، آپ ایون مین میڈ مشینس لے لیں نا، آرٹیفیشیل مشینس. فار ایگزامپل فریج لے لیں، جس نے اس کو بنایا ایک مقصد سے بنایا نا، کہ اس سے کولنس حاصل ہو جو وہ چیزوں کو ٹھنڈا کرے. اسی طرح واشنگ مشین کو آپ لے لیں کہ کپڑوں کو دھونے میں آسانی کے لیے وہ بنائی گئی، یعنی ایک مقصد سے بنایا گیا. وہ بھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے سبحان اللہ، چاہے وہ مین میڈ ہو، گاڈ میڈ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا پھر سبحان اللہ انسانوں کی بنائی ہوئی آرٹیفیشیل چیزیں ہیں، ہر ایک کا ایک مقصد ہے. مقصد کے بغیر کچھ نہیں، یہ الگ بات ہے.
یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ مقصد تو ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں، یہ بات سبحان اللہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی بات ایسے ہی کہہ دی جائے۔ سروے کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے سرویز جو کہ میں بھی کرتی رہتی ہوں الحمدللہ، کہ اپنے دوستوں میں جہاں بھی لوگوں سے ملتی ہوں تو پوچھتی ہوں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حیران رہ جائیں گے آپ کہ انہیں ان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں پتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد شادی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں لائف میں سیٹل ہو جانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ پڑھائی مکمل کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سبحان اللہ بچے ہی اب ہماری زندگی کا مقصد ہے، انہیں ہی پالنا پوسنا بڑا کرنا، ان کی شادیاں کرنا، سبحان اللہ۔ یعنی لوگ ضروریات کو مقصد سمجھے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں، اس بات کو میں آگے کلیئر کروں گی۔ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اور آپ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے خالق نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ جیسے فریج بنانے والا ہی اس کا مقصد بتائے گا نا، کوئی اور تو نہیں بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنوں کو سوائے اس کے نہیں پیدا کیا کہ وہ خالص میری عبادت کریں۔ اس یعبدون کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں، عبادت کو سمجھیں۔ عبادت کیا ہے؟ کیونکہ آج نا لوگوں نے عبادت کو صرف نماز روزے تک رکھ دیا نا، اللہ اکبر۔ تو عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، عبادت کیا ہے میں آپ کو اس کی ڈیپتھ سمجھاتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم یہاں پہ آج سٹاپ کریں گے، اس لیے کہ میں ان سیشنز کو بہت زیادہ نہیں بڑھانا چاہتی نا، سبحان اللہ، کیونکہ لوگوں کے سننے کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہوگی نا کہ ہر چیز کا مقصد ہے، اور میری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھوں گی۔ عبادت مقصد ہے، یہ بھی بات آپ کو پتہ چل گئی، لیکن عبادت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اصل معنی کیا ہے عبادت کا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو نیکسٹ سیشن میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہوئی کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔